اتنے مہینوں سے میں استغفار کر رہی تھی پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے استغفار کروں اور میری دعائیں قبول ہو جائیں، میرے حاجتیں قبول ہو جائیں. جب میں نے اس طرح استغفار پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو اللہ پاک نے میری سن لی اور میری زندگی بدل دی، میرے حالات بدل دیے اور مجھے وہ سب کچھ دیا. مجھے ان سب چیزوں سے نوازا جو میرے خواہش تھی، جو میرے خواب تھے. الحمدللہ آج وہ سب میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو کل ایک لڑکی تھی جس نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ میں یہ وظیفہ کر چکی ہوں، وہ والا بھی کر چکی ہوں، پر یہ سب جھوٹ ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اللہ پاک کے کلام سے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. توبہ استغفار بہت زیادہ گناہ ہے. میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ کفر کی طرف نہ جائیں. اللہ پاک نہ دیر سویر کر لیتا ہے ہر چیز میں، پر آپ لوگ اس سے صبر ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے اور آپ نہ کفر کی طرف نکل رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں کہ مطلب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. توبہ استغفار. ہم کون ہوتے ہیں اللہ پاک سے مقابلہ کرنے والے؟ اللہ کی مرضی، اللہ دے گا نہ دے گا وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، شاید وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو ایسے کہنا بہت گناہ ہے، یہ کفر میں آتا ہے، یہ بات کفر میں آتی ہے. پلیز ایسے الفاظ کبھی بھی اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے کلام کے لیے مت یوز کیجیے گا. تو آج میں آپ کو استغفار بتاتی ہوں کہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھ سکتے، تو استغفر اللہ کا وظیفہ سب سے بہتر ہے. آپ دن میں مطلب میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے دن میں. تو پورا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگوں کی آج کل مصروفیات ہو گئی ہے، بچے ہوتے ہیں اور زندگی میں اور بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں، جس سے نا لوگ کافی بیزار ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، جن سے نا جس کی وجہ سے لوگ اتنے بڑے بڑے صورتیں پڑھ نہیں سکتے. مطلب تعداد میں جیسے سورہ محمد ہے وہ 29 بار پڑھنی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کی ہیلپ ہی نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائے اور پڑھیں. تو آپ استغفر اللہ کا وظیفہ پکڑ لیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ وظیفہ کریں قبول نہیں ہو رہا، وہ کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہا، یا استغفار کریں پھر بھی ہمارا قبول نہیں ہو رہا. تو میں آپ کو جو طریقہ بتاتی ہوں اس طریقے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی. آپ نے اس طرح کرنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو وظیفہ بتانا سٹارٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز پہ بیٹھ جانا ہے. آپ جو بھی نماز آپ کو فارغ لگے کہ میں اس نماز کے بعد فری ہوں اور مطلب میں نماز پر بیٹھ جاؤں گی اور آپ نے گھر کے سارے کام کاج کر لی ہوں، تو آپ پہلے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر آپ اللہ پاک سے نا التجا کریں کہ اللہ پاک میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. جانے انجانے میں نے شاید بہت گناہ کر دی ہوں گی، بہت غلطیاں کر دی ہوں گی، کسی کے دل دکھا دی ہوں گی، اور آج سے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں اور گناہ نہیں کروں گا، میں اور آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا. اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سارے برے کام جو میرے برے اعمال ہے وہ میں چھوڑ دوں گا. تو آپ میری یہ حاجت قبول کر دے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، جس چیز کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہو، ڈیلی آپ یہ پکڑ لیں، زندگی کا معمول بنا لیں. کوئی بھی ٹائم ہو فری، آپ 1000 بار اول آخر 11 بار درود شریف، اور پھر آپ یہ بات اللہ سے منت سی مان لیں، اللہ پاک سے وعدہ کر لیں اور 1000 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھ لینی ہے اور پھر اللہ پاک سے آپ نے گڑ گڑا کر دعا کر لینی ہے. اتنی دعا کرے آنسو اپنے دل کے نکالیں
اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آپ پھر کبھی بھی برے کام نہیں کریں گے، کیونکہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، تو ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نحوست ہمارے گھر پہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بات نہ ہم تو استغفار اللہ پاک پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، ہماری حاجت قبول نہیں کر رہا، ساری غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، پر بات ساری یہی ہوتی ہے کہ ہم میں صبر نہیں ہے، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ زندگی میں لوگوں نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، اتنا دل دکھایا ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں اللہ پاک کے سجدوں میں گر کر، اور اللہ پاک سے جب میں نے استغفار کے ذریعے مانگا تو اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دیا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو میری زندگی بہت برباد کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ مجھے مار دے، میری زندگی کو ختم کر دے، میں زندہ ہی نہ رہوں، نہ میرے بچے زندہ رہیں، نہ میرے بہن بھائی زندہ رہیں، مطلب اتنے وہ میرے لیے حسد سے بھرے ہوئے تھے، کینے سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو، جو میری اولادیں ہیں، ان کے سگے ہیں، بہت سگے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری بہن بھائیوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہاری جو ماں فوت ہوئی ہے نا، ہم اس پر خوش ہیں کہ اچھا ہے کہ فوت ہو گئی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی مر جائے۔ ایسے لوگ ہیں، پر میں استغفار کر رہی ہوں، میں اللہ پاک سے مانگ رہی ہوں کہ اللہ جو لوگ مجھ سے ستا رہے ہیں، جو لوگ مجھے ایسے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو سنبھال، پر اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک جو ہے نا مجھے عزت دے رہا ہے، اور اس بندے کو، ان لوگوں کو جگہ جگہ رسوائی کر رہا ہے، ہر جگہ رسوائی ان کو دے رہا ہے، بےعزتی کر رہا ہے، یہ ساری کام جو ہے نا استغفر اللہ کے ہیں، اور الحمدللہ ہماری مالی حالات بہت زیادہ خراب تھی، میں یہ میریکل سٹوری سمجھے میری لائف کی، اللہ پاک نے مجھے نوازنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے مجھے ہر جگہ سے نوازنا شروع کر دیا، اور یہ صرف اور صرف استغفار کی بدولت، اور آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 1000 بار اول آخر 11 بار درود شریف جائے نماز پر بیٹھ کر۔ آپ لوگ پتہ نہیں ویڈیو کو کیوں صحیح غور سے نہیں دیکھتے، کیوں آپ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اور آپ لوگ پتہ نہیں بس گزار کے دیکھ لیتے، اور آپ نے وہ وظیفہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ مجھے پھر آپ کامنٹ میں پوچھتے ہو کہ آپ بھی پلیز بتائیں نا وظیفہ کیا تھا، کس طرح تھا، تو پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود کو بھی تھکاتے ہو، مجھے بھی تھکاتے ہو، کامنٹ میں نہیں بتا سکتی اتنا بڑا وظیفہ کہ مطلب سمجھا نہیں سکتی، ویڈیو میں آپ کو اتنی اچھی طرح سمجھاتی ہوں، پر آپ لوگ ویڈیو غور سے نہیں دیکھتے، تو پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہو، میری محنت بھی ضائع کر رہے ہو اور خود کو بھی تھکا رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو آپ ذرا غور سے بیٹھ کر دیکھ لیا کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا میں نے کہا ہے، کیسے میں نے وظیفہ بتایا ہے، کیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور کیسے ہر وظیفے کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، اور بس۔ اور ہاں، میں دوسری بات بتا دوں، استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، استغفار کے اتنے فائدے ہیں نا، جب آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے نا، تو آپ پہ وہ سارے فائدے ظاہر ہونے شروع کر دیں گے، آپ کی خود بخود ہر دعا قبول ہوتی جائے گی، خود بخود آپ کے راستے کھلتے جائیں گے، خود بخود آپ کی حاجتیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے نا، اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے گا، بیٹی کی خواہش ہے نا، بیٹا ہی ملے گا، اگر بیٹی کی خواہش ہے تو بیٹی ہی ملے گی، بہتر جگہ کی شادی کے لیے آپ دعا کریں گے نا، تو بہترین جگہ پہ ہی شادی ہوگی، اس کے بہت فائدے ہیں، ایک تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ گناہ کی طرف جائیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں، میں اچھائی کی طرف دوڑوں، لوگوں کے ساتھ مدد کروں، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھوں، آپ بدل جائیں گے، پر سچے دل سے جب استغفار کریں گے، آپ سے ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ اور ہاں،
یہ وظیفہ پلیز آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی استغفار کے فائدوں کے بارے میں پتہ چلے اور وہ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لے تاکہ ایک گناہوں سے بچ جائے۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ وظیفہ، میرا ہر وظیفہ، ہر انسان کا وظیفہ جو بتا رہا ہے وہ شیئر کیا کریں۔ تو اگر آج کا وظیفہ میرا آپ کو بہت پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ سب کو بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جی ہمارے لیے دعا کریں، تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نے